بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل پرنسپل GDC پامپور اور یہاں پہ ہمارے اساتذہ صاحبان ڈاکٹر اقبال صاحب، رخسار جی، فراز جی، اور اس محفل میں موجود جتنے بھی طلاب ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم بھی اور مبارک بھی، کیونکہ آج کا دن بڑا اہم ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ آج ہم خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جہاں ہم حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں میں ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بات کروں گا اور یہ ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جنوبی کشمیر کی ان خواتین کو میری طرف سے خراج عقیدت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ ان کو مغفرت کرے جو تشدد کی شکار ہوئی ہے۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں نے رپورٹنگ کی ہے اننت ناگ میں کس طرح سے تڑپ تڑپ کر ایک خاتون کی موت ہوئی، ان کو قتل کیا گیا۔ آج میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ کے پامپور ٹاؤن میں کس طرح سے ایک لڑکی کو تشدد کا شکار کیا گیا، میں ان کو بھی آج اس دن پر یاد کرنا چاہوں گا۔ سوپور میں کس طرح سے حاملہ خاتون کی پیٹ میں بچہ تھا اور ان کو اپنے ہی شوہر نے قتل کیا، میں آج ان کو بھی یاد کرنا چاہوں گا یہاں پہ، کیونکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں قوم کی خبر رکھتا ہوں۔ خبر چھِ تھاوٕنۍ آسان، یُس بے خبر روٗد سُہ قوم چھُنہٕ گژھان ترقی یافتہٕ کِہیٖنۍ تہِ دُنیاہس منٛز۔ جی تو ایک شعر ہے، اللہ سے کرے دور تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تعلیم بھی فتنہ، اولاد املاک جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اب دیکھیں اس شعر میں بہت زیادہ ویٹ ہے۔ نیچر کے خلاف آپ کو کبھی نہیں جانا ہے۔ نیچر کے خلاف آپ گئے تو اس کا مطلب ہے آپ کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ راز کی بات بتا دیتا ہوں، سننا چاہتے ہو؟ سننا چاہتے ہو سب لوگ؟ آنے والے 20 سال میں ایک اچھا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ بتائیں، دیکھنا چاہتے ہو؟ عظیم معاشرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ مہذب معاشرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اقدار والا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ جاؤ معاشرے میں دیکھو ایک عورت اس وقت کیسی ہے تو آپ کو ایک اچھا معاشرہ نظر آئے گا۔ یہ راز کی بات ہے۔ Am I right؟ معاشرے میں دیکھو ایک عورت کیسی ہے اس وقت، آپ کو آنے والے 20 سال کی خبر لگ جائے گی۔ اگر آپ کے معاشرے میں ڈرگز عام ہیں، مردوں کو خطا اتنا زیادہ آپ مت دیجئے، ان کو الزامات کا شکار مت کیجئے جتنی ایک عورت اس میں انوالو ہونی چاہیے۔ ایک تربیت، ایک پرورش، ایک معاشرے کو بنانا سنوارنا یہ شاید عورت کے ہاتھ میں۔ تو دوستو، جہاں پہ حقوق کی بات ہم کرتے ہیں وہاں پہ ایک عورت کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھنی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس دن کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے، ہم اپنے وطن عزیز کی طرف نظر دوڑائیں۔ چلو let's see from سوپور to شوپین، let's see from کلگام to کپوارہ، تھوڑا ہے محاسبہ کرنا۔ دیکھیں سپیچ یہاں پہ میں چل کے جاؤں گا 5 منٹن کر بتا سیٹ کا 10 منٹن ون واہ واہ شاعری، آپ نے سنا میں نے بولا، ایسے معاشرے نہیں بنتے ہیں۔ بلیو می، ایسے معاشرے نہیں بنتے ہیں۔ معاشرے کے لیے کسی نہ کسی کو تو محمد بن قاسم بننا ہے، کسی نہ کسی کو تو ٹیپو سلطان بننا ہے، کسی نہ کسی کو تو سراج الدولہ بننا ہے، تو کسی نہ کسی کو تو گاندھی بننا ہے نا۔ آپ دیکھیں فیمنزم کی ہم بات کرتے ہیں، فیمنسٹ موومنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم اس وقت اس کو کہتے ہیں کہ یورپ سے آیا، بٹ میں نہیں مانتا ہوں۔ آئی ایم اے فیمنسٹ، میں ایک بہت بڑا فیمنسٹ ہوں، لیکن سب سے بڑی فیمنسٹ موومنٹ اگر اس دنیا میں سٹارٹ ہوئی ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ کی۔ سب سے بڑی فیمنسٹ موومنٹ کیوں؟ اور آپ عورتوں کو یہ یاد ہونا چاہیے، اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ بھولیں۔ آپ کو جائیداد کا حق اگر کسی نے دیا تو وہیں سے آیا۔ زندہ رہنے کا حق سب سے پہلے،
وہیں سے آیا. مجھے یاد آ گیا یہاں پہ ایک دن ایک صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے, بہت زیادہ روتے تھے. He was crying like anything. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے بولا کہ my past is haunting me like anything. بولا کیوں؟ بولا میں ایک دن باہر گیا تھا روزگار کے سلسلے میں, میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی, میں بہت دیر بعد آیا تو میری جو اہلیہ ہے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ فوت ہو گئی, جو گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا وہ فوت ہو گئی. تو اس کے بعد وہ کسی ہمسائے کے گھر میں انہوں نے دی تھی, لیکن یہ بیٹی ان کے گھر میں آتی جاتی تھی, تو ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت ہو گئی. لیکن ایک دن اہلیہ نے جرأت کر کے اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا کہ یہ بیٹی دراصل آپ ہی کی بیٹی ہے, آپ ہی کی بیٹی ہے. تو اس نے سماج کا ٹیبو ایسا تھا کہ پنن کور ہیکن بہ بیکس گرس مز دت کہین تہ نہ, یہ چھ میانہ خاطر ضلالت, یہ چھ میانہ خاطر خجالت. دیکھیں جہالت کتنی تھی. اس نے اس بیٹی کو لیا اور جیسے ہوتا تھا, کتنی جہالت تھی. عرب میں وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے, وہ کبھی اور بات کریں گے, اس پہ ایک دن میں بات کر سکتا ہوں عرب کی جہالت کتنی تھی. اس نے اتارا, اس کو ایک گڈھا کھود دیا, اور لیکن گڈھا کھودتے کھودتے جو اس گرد سے آسان سو اس داری پہ پیوان. بیٹی کو جب اس گھڈے میں اتارتے اتارتے اس گرد امس داری والا اس پور اس کران داری اتکن اتکن دپان اس بابا ژی دار گئی ژے تھوڑا گند پانس, لیکن اس نے اتار دیا جاہل نے اس کو اور مار دیا. اس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا دس از ہانٹنگ می لائک اینی تھنگ. اب یہ ہی واز کنورٹڈ ٹو مسلم. تو آپ بیٹیوں کو میں بول رہا ہوں, یہاں پہ بنت حیا بنت ہوا ہے, نیچر کے ساتھ مرد بننے کی کوشش مت کرو. عورت ایک بہت بڑی خوبصورت چیز ہے دنیا میں. آپ کی لڑائی ہمارے ساتھ نہیں ہے, آپ کی لڑائی بالکل بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. آپ کی لڑائی استحصال کے خلاف ہے, آپ کی لڑائی اس بربریت کے خلاف ہے جو عورتوں پہ اس وقت ہو رہا ہے. کونے کونے میں کس طرح سے عورتیں شکار ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں مینٹیننس کے نام پہ کتنی عورتیں اس وقت, مجھے پتا ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بولا میں قوم کی خبر رکھتا ہوں. گنجائش آسان ہوئی ٹھول پھٹنے کشیر میں مجھے کال آتا ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے شاید ایک آزمائش میں مجھے بھی ڈالا ہے. جس گھر میں بھی اللہ بچائے کسی عورت کے خلاف یا کسی عورت پہ کوئی مصیبت آتی ہے تمش یاد پیوان کہ نہ بکر شاہد عمرانس فون خبر. بہت ساری عورتوں نے ڈرایا اپنے ہسبینڈس کو اسی نام پہ کہ بکر شاہد عمرانس فون. ادروائز یہ ٹریڈیشنل جرنلزم میں تھا ہی نہیں. بلیو می, مائی ٹریڈیشنل جرنلسٹ آر ٹیلنگ می کہ ژٕ کیٛاہ چھُکھ یِمن گھر مسلن منٛز وسان, کیا مجھے نہیں جانا چاہیے؟ جرنلزم سوئی سو پرون شرح پیج اخبار لکھو, پھر محبوبہ مفتی نے کہا, عمر عبداللہ نے کہا, انہوں نے کہا, انہوں نے کہا, سیاست دانوں کی کہ وہ قصیدے. نہیں, ہم نے اپنے معاشرے کا آئینہ بننا ہے. بننا ہے کہ نہیں بننا ہے آپ مجھے بتائیں. اگر میں کچھ انوویٹو کر رہا ہوں جرنلزم میں, آئی تھنک پیپل شوڈ اپریشیٹ دیٹ. یہ ضروری, دیکھیں مجھے بھی عزت کا خیال ہے, نہیں ہونی چاہیے عزت نیلام کسی گھر کی. آئی ایم ناٹ ود دیٹ, میں اس کے لیے نہیں ہوں. لیکن یہ کت وات پت نیلوفر کا قتل, رخسانہ کا قتل, سوپور میں حاملہ خاتون کی پیٹ میں 8 ماہ کا بچہ سمیت قتل, اس سے اچھا ہے نا کہ اس کو ذلیل ہی کر دو اس خاندان کو. تو دوستو اسی لیے میں نے بولا روزہ ہے, ادروائز آئی کین تھوڑا سا اب. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان سو آئی ایم ویری سوری, نہیں ہونا چاہیے پبلک اسپیکنگ میں. میں نہیں ہوتا ہوں. کل ڈے بفور یسٹرڈے میں نے 4 سٹوریز کی پیوس تریش. میں ایک دن مسجد میں, دیکھیں بدقسمتی کیا ہے, کوئی مسجد میں بنا اسمیاز, اتنی مساجد ہماری انکمپلیٹ ہیں. یہ بھی ایک قوم کے لیے ایک میسیج یہاں سے میں ڈیلیور کرنا چاہوں گا. مطلب میں پورا شام کس مسجد میں برٹ ہستے یت کر گڈ اسٹوری یت بنا اس ویڈیو. سو جوائنٹلی کلیکٹیولی پین پنن گھر, پنن گیزر, پنن مکان, پنن بچہ, کس لیے آئے ہم دنیا میں؟ چیزیں اسی سے ٹھیک. یہ صرف یہ جوائنٹ ریسپانسبلٹی, ات میں مرد عورت ایک ہی ہیں. سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے اس دنیا میں جب ہم ایک پرپز سمجھیں زندگی کا. یہ چوانا بچے سکو بنن, چوانا ڈاکٹر, سچوانا انجینئر. میں نے کسی سے آج تک نہیں سنا کہ کم سے کم میں زندگی میں کچھ قوم کے لیے کرنا چاہتا ہوں. بیٹھا جو یاد یہ انسان نہیں رہتا ہے, ادارے رہتے ہیں.
ادارے یو بلڈ ادارے وہ انسٹیٹیوشنز رہتے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے. آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا اپنی لائف میں. اس ونا تعلیم نہ کورن کہیں تو نہ یونیورسٹی بنائے. کینسر پیشنٹ در بدر بامبے تو دل کن یہ کینسر ہاسپٹل ہی بنے. اپریشیٹ کرو ان ماتا ویشنو دیوی ٹرسٹ کو. آئی اپریشیٹ دم. آئی پٹ ہینڈس ٹوگیدر فار دم آلویز. ہم نے مخدوم صاحب کے نام پہ آج تک کچھ نہیں بنایا, شیخ العالم کے نام پہ کچھ نہیں بنایا. کہاں بورڈ کینسر ہاسپٹل میں, کہاں یونیورسٹی میں. تو وشو ماتا ویشنو دیوی کل میں نے ایک کو بھیجا, السلام علیکم سر, ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر روہن صاحب, کائنڈلی ہمارا یہ پیشنٹ ہے. بولا کیا ہے؟ میں نے بولا ان کو ایس آر ایس تھراپی کروانی ہے, یہ یہاں پہ نہیں ہوتا ہے. میں نے ہاتھ جوڑے ان کے سامنے. تو انیشیٹو یوسی نوا انیشیٹو تو اس خلاف صرف لمنس پہ کون جوائنٹ اف ریسپانس بی ایمبیسڈرز. اب کتنا بولے ہم بی ایمبیسڈرز. اس ہال میں موجود جو لوگ اگر آپ ہی ایمبیسڈرز بنے اچھی لیٹس پلیج کہ نہیں جی ہم اپنے معاشرے کو آج سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے. نہ بنا ون میون بچ گوش ڈاکٹر بن, میون بچ گوش انجینئر بن, پنن گیزر پنن افطار پنن سہر. واٹ از دس؟ ایک قوم ہے بڑے بڑے نیلسن منڈیلا انتظ نہ سوچا ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر یہی سوچا ہوتا تو ہم بیٹیوں کی بات کرتے ہیں اکثر ونا کہ یس کور آسن نہ سنس ہیک تمس پتہ نسل پکان برونکن کہتے ہیں نا ونا چھا کہ نہ گچھ ونا سیدھے بولو معاشرے میں بولتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا بیٹا تھا؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ تعریف ہیں, سب سے زیادہ درود کس پہ بھیجے جاتے ہیں؟ تم سا کوئی. تو یہ چیزیں نا وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کرکس آف دا اسٹوری کہ ایک انسٹیٹیوشن بنو, اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن بنو. ٹرائی ٹو بی انسٹیٹیوشنز انسٹیڈ آف بی انڈیویجولز. پن چیز بچس پان ڈاکٹر پان پروفیسر پان پرنسپل. دیکھیں میں میم کی بڑی تعریفیں کرتا ہوں. ام خود کیا ویمنس ڈے, ہماری سربراہ یہاں پہ پرنسپل میم اینڈ شی از اے خاتون. تو پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار ہر. تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات اس دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتی ہے. سو بھائی عورتوں میں کوئی بے گس نہیں سمجھن کہ ہم کمتر ہیں, بالکل بھی نہیں. یہ یوروپین کانسیپٹ یا ویسٹرن ماڈل جو ہے نا, ڈونٹ بی ود دیٹ. ہمارا ایسٹرن ماڈل اس سے اچھا ہے, بلیو می. یہ اس پرانی زمان جب ہنٹر ایج تھی تب لیبر ڈسٹریبیوشن شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ, لیبر ڈسٹریبیوشن کے معاملے میں عورتوں کو تھوڑا سا مردوں کے معاملے میں کم رکھا گیا تھا بیکاز دے کانٹ ڈو دا ورک واٹ وی آر ایبل ٹو ڈو. پھر ایگریکلچر ایج آ گئی, اس کے بعد انڈسٹریل ریولیوشن آ گئی. کیونکہ عورتوں کا جو معاملہ تھا وہ تھوڑا سا دے آر نازک, دے آر خوبصورت, دے آر بیوٹیفل ان دیئر ہارٹ. قربانی کا جذبہ آپ دیکھیں, صبر, قربانی, پیار, محبت. I'll tell you about myself, believe me, I swear. I have my personal experience. My mother, کیا اللہ تعالیٰ نے صبر دیا ہے. صبر کی مثال اگر کہیں گے نا ہم, مطلب بیچ میں میرے فادر صاحب ان کو ڈانٹتے بھی ہیں, بیچ میں ڈسپیوٹس بھی ہوتے ہیں, بٹ صبر مطلب ان کا صبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ کبھی آج تک میں نے لبریز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. میری سسٹر قربانی, لاؤ نہ بوئز گس واتن نہ بوئے گس زیادہ ترقی کرن, ہے نا. اس کے بعد آتی آپ کی اہلیہ, یور وائف, مائی گاڈ, آپ کی بیٹیاں. مطلب یہ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, یہ عورت جتنی قربانی اس دنیا میں دیتی ہے نا, اس جیسی قربانی, اس جیسا پیار, اس جیسا صبر, ایلیگنس اس دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی جنگ جو ہے سچنس مردن خلاف کہیں ہے, آپ کی جنگ جو ہے وہ استحصال کے خلاف. کتنی عورتوں نے مجھے فون کیا جس دن میں نے سٹوری کی, مجھے بتائیں. آپ نے دیکھی ہوگی نا میری سٹوری, کتنے لوگوں نے دیکھی میری سٹوری اباؤٹ ویمن جو ان کو مارا گیا تھا گھر پہ؟ کسی نے نہیں دیکھی. اقبال صاحب نے دیکھی ہے بس ایک, آپ نے انلیب نے دیکھی ہے, اور کسی نے نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, گڈ. آئی ایم ویری سوری. کشمیر کراؤن پہ دیکھیں, جس قوم کو, تو اس قوم کو جگانے کی ضرورت ہے نا. سوئے ہوئے قوم کو کیا کیا جاتا ہے؟ جگایا جاتا ہے. جس آپ عورتیں ہیں, اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ نیلوفر کیسے مری, اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ سوپور کی حاملہ خاتون کو کس طرح سے تڑپ کر بچے سمیت مارا گیا, تو میرے خیال میں ہم بے خبر ہیں. تو پھر
आई एम वेरी सॉरी। फिर हम जो फयाज स्कॉर्पियो और शेर बब्बर को देख देख के सोते हैं, जो कौम सोते हैं, जो आवाम सोते हैं, ऐसे इन लोगों को देख देख के उन तिमन अगर बिल्डोजर चलाओ ना सुबह टिमथन तो इतने सो इसलिए आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, वेरी सॉरी, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको जगने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बीच में आपने डिस्टर्बेंस किया, मुमकिन उसको सकता है बाद में करो, बाद में प्लीज गिव मी 2 minutes आफ्टर दैट प्लीज। अच्छा क्यों वरिया ऐसा चाहिए यार शन खतरशफ्ट को दूं मैं सो 2 minutes I'll take 2 minutes more 2 minutes। सो ये स्टोरीज आपको देखने की जरूरत है। ये स्टोरीज देखने, मुझे किसी ने कॉल नहीं किया कि इन चीजों को हाईलाइट करने की जरूरत है। मेंटेनेंस के नाम पे, तलाक के नाम पे कितनी औरतें इस वक्त परेशान हैं, बहुत ज्यादा तड़पती हैं, तरसती हैं, लेकिन उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम जॉइंटली हम सब एक अहद करेंगे कि लेट्स रेस्पेक्ट दिस वीमेन। इस खातून, जो खातून हमारी माँ है, हमारी इज्जत इस खातून से सबसे बड़ी बात होती है। जब आपकी इज्जत खातून से, तो इसका मतलब है उसके बगैर आप कुछ भी नहीं है, यू आर नथिंग। सो इसके साथ ही मैं इख्तिताम करना चाहूँगा। मेरी तरफ से आप सब बेटियों को, आप वाकई में बिनते हया बिनते हवा लग रही हैं, और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और अपने माशरे में यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने पहले ही कहा कि आने वाले 20 साल आपके कश्मीर में कैसे होंगे वो आपसे है। एक औरत कैसी है इस वक्त, क्या आने वाला हमारा बच्चा ड्रगी होगा, ड्रग पेडलर होगा, वो आपको बनाना है। ठीक है, अगर इस दुनिया में सिकंदर भी आया ना, उसको जन्म देने वाली एक माँ है। याद रखें किस बात का घमंड, किस बात का। अगर बड़े बड़े लीडर्स भी आए इस दुनिया में, तमिश आसान पतकन जन्म देने वाली मौज। सो इसलिए अपना ख्याल रखें। इज्जत, वकार, आपका हौसला, आपकी हिम्मत काबिल दाद है, काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। सो थैंक यू सो मच। लेकिन ज़रूर इन बातों पे अमल करना। थैंक्स अ लॉट।